کچھ دنوں سے گوالا نوٹ کرنے لگا کہ میں نے جب سے اس گھر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور جب بھی میں دودھ لے کے جاتا ہوں صرف یہ عورت ہی کیوں دروازہ کھولتی ہے۔ گوالے نے کچھ سوچنے کے بعد جب اس کے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھما دیا تو اس نے غصے سے دیکھا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ گوالا ڈر گیا۔ السلام علیکم دوستو، اور آج کی ہماری سٹوری ایک گوالے کے متعلق ہے جو کہ گھروں میں دودھ لینے کا ٹھیکہ لیتا تھا۔ دوستو یہ سٹوری بہت ریئل ہے اور اس میں کوئی بھی مبالغہ رائی استعمال نہیں کی گئی۔ یہ سٹوری ایک گوالے کا ہے جو آج کل ہمارے محلے میں بھی دودھ لے کے آتا ہے اور اکثر اوقات اس دن وہ عورتوں کے ساتھ کھڑا تھا، کچھ بات کر رہا تھا۔ ہم جب کالج سے آ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے دودھ میں، کیونکہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان گوالے نے ایک گھر کی بات کی جو کہ 2 مہینے پہلے وہاں دودھ لے کے جاتا تھا۔ اس گھر میں وہ شام کے ٹائم دودھ لے کے جاتا تھا اور جب بھی وہ وہاں نوک کرتا تھا تو ایک بکری بالوں والی عورت باہر نکل کے ان سے دودھ لیتا تھا۔ یہ 1 سال سے وہاں کام کر رہا تھا، لیکن 2-3 مہینے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ کیا اس گھر میں صرف یہ ایک عورت رہتی ہے جو صرف یہی دروازہ کھولتی ہے اور یہی عورت آ کے دودھ لیتی ہے، اور بہت عجیب تھی۔ اس کے بال بالکل منہ کے اوپر آئے تھے جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھیں تو نظر آتی تھی لیکن اس کی ناک اور منہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن خیر مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن کچھ عجیب بات تھی کہ کچھ دنوں سے میں اسے نوٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ گھور رہی ہوتی تھی۔ میں سمجھا شاید دودھ میں پانی زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، آنٹی کیا یہ دودھ آپ کو پسند نہیں ہے؟ اس نے کچھ نہیں کہا لیکن غصے سے دیکھ کے دروازہ زور سے بند کیا۔ میں حیران رہ گیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اب کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، مجھے بخار ہوتا تھا۔ اس کی وجہ وہ عورت نہیں تھی، میں ویسے ہی تھک چکا تھا۔ لیکن اچانک ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت مجھ سے کہتی ہے کہ پانی اتنا ڈالا کرو جتنا یہ دودھ برداشت کرے، کیونکہ تم نے سارے دودھ میں پانی ہی ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی پانی ہے۔ مجھے اچانک ایسا جھٹکا لگا نیند میں اٹھا۔ میں نے ایسے دیکھا جیسے کمرے میں کوئی تھا اور میرے اٹھنے کی وجہ سے وہ جلدی باہر گیا ہے۔ میں سمجھا میری بیوی ہوگی، کیونکہ اکثر میں اسے ڈانٹتا تھا کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو کمرے میں ادھر ادھر نہ پھیرا کرو، میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ خیر میں نے کروٹ لی اور دوبارہ سو گیا۔ اب مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے پانی پینا چاہیے۔ میں اٹھا، میں نے پانی پی اور دوبارہ سو گیا۔ سونے کی ایک ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے زلزلہ ہے۔ میں جلدی اٹھا، باہر دبے پاؤں آیا لیکن میری بیوی سو رہی تھی، وہ برآمدے میں سوتی تھی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا زلزلہ تھا۔ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میں سمجھا میری بخار کافی زیادہ تھی، اسی وجہ سے لگا ہوگا۔ پھر میں نے دوائی لی اور پھر سو گیا۔ ابھی میں سو ہی گیا تھا کہ میرے خواب میں پھر وہ عورت آئی اور مجھے اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتی رہی، اور خواب میں چیخ رہا ہوں کہ نہیں نہیں دکھاؤ، یہ بہت خوفناک ہے۔ اچانک میری پھر سے نیند ختم ہو گئی، میری آنکھیں جاگ گئی، میں جاگ گیا اور میں پھر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اب جب صبح ہو گئی میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بہت بیمار ہو؟ میں نے کہا بیمار تو اتنا نہیں ہوں، لیکن نیند پوری نہیں ہوئی، عجیب عجیب خواب آ رہے تھے۔ میری بیوی نے کہا تمہیں بخار تھا، اسی وجہ سے بخار میں عجیب و غریب خواب آتے رہتے، اس لیے میں بھی مطمئن ہوا اور پھر میں اپنے دن کے کاموں میں لگ گیا۔ اب جب شام کا ٹائم ہو گیا اور میں نے بھینسوں سے دودھ لیا اور اس میں پانی ڈالنے لگا تو اچانک مجھے اس عورت کا خواب یاد آ گیا کہ پانی ہی پانی ہے سارا دودھ۔ میں نے تھوڑا کم پانی ڈالا اور پھر
चला गया, अपने बाइक वाइक को ठीक किया और जैसे ही दूध की बर्तन पीछे रखी अपने बीवी से रुखसती ली और रवाना हुआ। अब मैंने एक एक घर में दूध देना शुरू किया। जब उस घर के करीब गया तो मुझे काफ़ी खौफ आ रहा था, क्योंकि इस घर तक पहुंचने में शाम ज़्यादा हो जाती थी, अंधेरा छा जाता था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी होती थी। मैंने जैसी ही नॉक की वो ऐसी जल्दी निकली जैसे गोया उसे मेरा इंतज़ार था, और वो बिल्कुल दरवाज़े के पास खड़ी थी। मैं तो डर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने जैसे ही दूध डालना शुरू किया मैंने एक बात नोट की कि वो अपने नाखून खा रही थी। मैं काफ़ी डर गया और मैंने सोचा चलो कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती है। फिर मैंने दूध डालना शुरू किया। वो ज़्यादा दूध लेती थी, बाकी घरों में 1-1 किलो, जबकि उसके घर में 4 किलो दूध में लेके जाता था। खैर मैं दूध डालने लगा तो उसने दूध के अंदर अपनी एक उंगली डाली और उसे जैसे चेक करने की कोशिश कर रही थी, और फिर ऐसे उसे चूसने लगी। मैं और भी परेशान हो गया। अब तो मेरी खौफ की इंतहा थी। मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था। मुझे रात वाली नींद और ख्वाब सब कुछ याद आने लगा। मैं चुपचाप बर्तन के ऊपर ढक्कन रख के जैसे ही बाइक को स्टार्ट करने लगा, वो घड़ी थी नहीं जा रही थी। मैं और भी डर गया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ही उसका दूध की पतीली में उसके हाथ में देता हूँ तो वो चली जाती है, लेकिन अब वो खड़ी है। मैंने कहा क्या कोई मसला है? उसने कहा हाँ मसला है, तुम्हारे दूध में पानी ज़्यादा होता है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा अगर नहीं तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं चलना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर के अंदर आया, अजीब सी बदबू थी उसके घर में, जगह जगह हड्डियाँ पड़ी थी। मैं काफ़ी परेशान हुआ, किस किस्म की गंदी औरत है, न तो कंघी करती है, न अपने बाल अपने मुंह से हटाती है, और ना घर की सफाई करती है। घर में एकदम अंधेरा था। मैंने उनसे कहा कि आप लाइटें क्यों ऑन नहीं करती? उसने कहा ये तुम्हारा घर नहीं है। फिर मैं खामोश हुआ। फिर वो मुझे किचन की तरफ लेके गई, और जैसे ही उसने दूध दूसरे पतीली में डालना शुरू की तो एक अजीब सा चीज़ मुझे नज़र आया कि अब जितने पानी मैंने डाले थे वो साफ़ सुथरी उसी बर्तन में रह गए जिसमें वो मुझसे दूध लेती थी, और जितना दूध था वो दूसरी पतीले में चला गया। मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि ये तो कोई मैजिक ही हो रहा था कि उसने दूध से पानी अलग किया। मैंने उसके तरफ देखा जो कि नहीं देखना चाहिए था। वो हंस रही थी। मैं वहाँ से चीख मार के भागने लगा, और भागते ही उसने मुझे बताया आइंदा मेरे दूध में पानी डाला तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। खैर मैं निकला और बाइक स्टार्ट करके भाग गया, और आज तक उस घर में दोबारा नहीं गया। जबकि मेरे घर वाले इसरार करते हैं कि उस घर से ज़्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन मैंने उन्हें ये कह के ठाल दिया कि वो लोग दूध नहीं लेना चाहते। ये स्टोरी वो इस मोहल्ले की औरतों को इसलिए सुना रहा था क्योंकि ये औरतें उनसे कह रहे थे कि शाम के टाइम दूध लाया करो, दिन में अक्सर हम नहीं होते। तो उसने कहा मुझे शाम को परेशानियाँ होती है, और एक घर ऐसा भी था जिससे मैं डर चुका हूँ, इसलिए मैं सुबह 10 बजे ही दूध लेके आऊँगा। अगर लेना है तो ले, वरना कोई बात नहीं, मैं कहीं और बात करके देखता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी हमारे मोहल्ले में आजकल एक गवाला आया हुआ है, उसने औरतों को बताई और उन
آپ کو تو پتہ ہے عورتیں پھر کہاں کہاں تک سٹوری پہنچا دیتے ہیں، اس لیے مجھے بھی یہ سٹوری پہنچ گئی تھی اور کافی انٹرسٹنگ تھی، سو میں چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دوستو اگر سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل پر شوبز سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ہیں انہیں بھی واچ کرے اور ہارر سٹوریز بھی واچ کرے۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا واچ ٹائم چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اپنا دیر سارا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔